کیونکہ جب قسم کر کے کوئی بات کہی جاتی ہے تو بات اہم ہوتی ہے تبھی قسم کی جاتی ہے، اور یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے۔ جب کوئی اہم بات بیان کرنا مقصود ہوتا ہے تو پھر پہلے قسم کی جاتی ہے، اور قسم کے بعد لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں کہ کوئی اہم بات کہی جانے لگی ہے کہ قسم کی جا رہی ہے۔ پھر قسم بھی ایک نہیں ہے، قسمیں بھی تین، اور پھر قسم خدا ہو کے رب ہو کے قسم کر رہا ہے۔ تو کوئی اہم بات فرمائی جانے والی تھی نا، جس پہ جو ہے وہ قسم کی جا رہی ہے، اور ایک نہیں تین قسمیں کی گئی ہیں۔ تو وہ کیا شے تھی جس پر رب نے قسم کی ہے، اور ایک قسم نہیں کی، تین قسمیں کی ہیں۔ قسم شہر مکہ کی، قسم محبوب تیرے وجود مسعود کی، قسم تیرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی۔ یہ تین قسمیں کر کے آگے ارشاد کیا کہا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقتوں میں رہتا پیدا کیا۔ یہ فارمی چوزہ نہیں ہے کہ ذرا سی تیز ہوا چلے تو گر جائے، بلکہ حالات کی تلخیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے، مشکلات سے ٹکراتا ہوا، دکھوں کا کلیجہ چیرتا ہوا یہ پیدا کیا گیا ہے۔ یہ تین قسموں کا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ چونکہ قسم اور جواب قسم کا تعلق ہوتا ہے۔ انسان کو مشقتوں میں رہتا پیدا کیا گیا ہے، تو اس لیے پہلے تین قسمیں کی، مکہ کی قسم، محبوب کے وجود کی قسم، حضرت ابراہیم کی قسم، اور مشکلوں کا تعلق ان تینوں چیزوں کے ساتھ ہے۔ مکہ المکرمہ کی زندگی دیکھ لیجیے، وادی غیر ذی زرع کی بنیاد دیکھ لیجیے، اور پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کٹھن راہوں اور مصیبتوں اور تکلیفوں کا سفر دیکھ لیجیے، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنے سے لے کر کے جلتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگانے تک، اور جو ہے وہ مشکلوں اور تکلیفوں کے سفر کی کہانیوں کی ساری داستان تصور میں لے آئیے، اور اسی طرح پھر حضور علیہ السلام کی زندگی، مکی زندگی، طائف کے بازار، پھر مدینہ المنورہ کے اندر بھی جنگوں میں حضور علیہ السلام کی قد و کاوش، جد و جہد، محنت، تو یہ ساری کٹھن زندگیاں ہیں۔ تو مکہ المکرمہ کی قسم کی، حضرت ابراہیم کی قسم کی، اور حضور کے وجود کی قسم کی۔ تین قسمیں کرنے کے بعد انسان کو کہا کہ انسان مشقتوں میں رہتا پیدا کیا گیا ہے، کہ جب رب کا محبوب بھی تکلیفوں کی راہ سے گزارا جائے، جب جد الانبیاء بھی اپنی بیوی کو وادی غیر ذی زرع میں اور نوخیز بیٹے کو وادی غیر ذی زرع میں رب کے حکم پہ چھوڑے، اور نو نہال کی گردن پہ چھری رکھے، اور جلتی ہوئی آگ میں بھی چھلانگے لگائے، تو کیا ایک انسان کوئی منازل یوں ہی پالے گا؟ جب اس کا ضابطہ یہ ہے کہ وہ منازل تک پہنچانے کے لیے بندوں کو مشکلوں کے راہوں سے گزارتا ہے، وہ اس کے محبوب کیوں نہ ہو، پھر بھی تکلیفیں سہنی پڑتی ہیں، تو تم کوئی جو ہے وہ ایسے تو نہیں ہو کہ تم اٹھو یوں ہی منزلیں پا جاؤ۔ ان تین قسموں کا ماں باپ سے اور جواب قسم سے تعلق ہے۔ اگر تم مقامات رفیع تک پہنچنا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کٹھن زندگیاں، اور تم بھی مشکل راہوں پہ چلو گے تو پھر دیکھنا منزل تمہارے قدم چومے گی۔ سبحان اللہ۔ چیزیں بیان فرمائی، قسم محبوب تیرے وجود کی، قسم جناب ابراہیم علیہ السلام کی، اور قسم مکی زندگی، قسم شہر مکہ کی۔ ہم نے انسان کو مشقتوں میں رہتا پیدا کیا۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے یہاں لکھا ہے کہ انسان کی ساری زندگی کا جائزہ لیں تو ساری زندگی ہے ہی مشقتوں، تکلیفوں، اذیتوں میں گزرتی ہے۔ بلکہ علماء نے لکھا جب انسان کا خمیر گویا گیا، جب انسان کے لیے مختلف جگہوں سے فرشتوں نے لا کے مٹی رب کے اذن سے جمع کی، تو اس مٹی پر 39 دن تک غموں کی بارش ہوئی، اور 1 دن خوشیوں کی بارش ہوئی، اور پھر اس مٹی کو گوندھ کر کے گارا بنایا گیا، اور پھر اس سے حضرت انسان کے وجود کی تخلیق ہوئی، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی۔ تو 39 دن تک اس مٹی پر غموں اور دکھوں کی بارش ہوئی ہے، 1 دن خوشیوں کی بارش ہوئی ہے۔ انسانی زندگی میں غم اور دکھ اس تناسب سے ہیں، دکھ زیادہ ہیں، سکھ تھوڑے ہیں۔ اصل انسان اپنی زندگی کی حقیقت کو جان لے تو بہت ساری تکلیفیں اس کی ختم ہو جاتی ہیں، جب وہ سمجھ لیتا ہے کہ میری زندگی میں غم سے نبھانے کا فن سیکھنا ہی میرا کمال ہے۔ ہر وقت انسان اس کام میں لگا رہتا ہے کہ میرے اوپر کوئی دکھ آئے نہ، اور جب آتا ہے تو گھبرا کے بیٹھ جاتا ہے، جبکہ اس کو یہ سیکھنا چاہیے کہ دکھ تو آنے ہیں، میں نے ان کو نبھانا کیسے ہے۔
تو 39 دن تک انسان کی زندگی میں جو ہے وہ اس کے خمیر کے اوپر دکھوں کی بارش ہوئی ہے، اور ایک لمحے کے لیے، ایک دن کے لیے جو ہے وہ خوشیوں کی بارش۔ اس تناسب سے غم اور خوشیاں ہیں، اور ویسے بھی خوشیاں دیر پا نہیں ہوتی، غم دیر پا ہوتا ہے۔ غم آتا ہے تو پھر جڑ جاتا ہے، خوشی آتی ہے تو گزر جاتی ہے۔ غم اور خوشی اکٹھے آ جائیں، گھر میں شادی بھی ہو اور جوان میت بھی ہو جائے تو پھر شادی نہیں رہتی، خوشی نہیں ہوتی، پھر غم کے ڈیرے ہوتے ہیں۔ غم کے موقع پہ خوشی یاد آ جائے تو خوشی، بیٹا جوان بیٹا تھا گھر سے چلا گیا، رخصت ہو گیا، این اس موقع پہ اس کا رزلٹ بھی آ گیا یا دوسرے بیٹے کا آ گیا، اس نے بورڈ کو ٹاپ کیا تھا، تو غم کے موقع پہ خوشی آئی تو خوشی نہیں ہوگی، خوشی بھی غم میں بدل جائے گی۔ اب خوشی کے موقع پہ غم آ جائے کہ گھر کے اندر جو ہے وہ خوشیوں کا ماحول تھا، پھول جھڑیاں تھی، لیکن این اس موقع پہ بری خبر آ گئی تو وہ خوشیاں بھی گئیں۔ تو غم کے موقع پہ خوشی آ جائے تو پھر بھی غم غالب، خوشی کے موقع پہ غم آئے پھر بھی غم غالب، زندگی میں خوشیاں تھوڑی اور غم زیادہ، تو پھر انسان نے جو زندگی کے اندر نبھا کرنا ہے وہ تو پھر غموں کے ساتھ ہی کرنا ہے نا۔ اس لیے میاں صاحب بولے کہ غم دکھ ہمیشہ تے سکھ کدائیں، دکھ ہمیشہ تے سکھ کدائیں، دکھاں تو سکھ وارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے۔ وہ کہتے ہیں کہ زندگی کے اندر ہمیشہ سکھ نہیں ہے، ہمیشہ دکھ ہیں، تو انسانوں کو دکھوں سے وقت گزارنے کا فن سیکھنا چاہیے، وہ غربت کی صورت میں ہو، وہ بیماری کی صورت میں ہو، وہ خاندانی پریشانیوں کی صورت میں ہو۔ یہ انسان جب طے کر لے کہ میری زندگی میں یہ سب کچھ آنا ہی آنا ہے تو پھر اس کے بہت سارے دکھ ہلکے ہو جاتے ہیں، لیکن جب وہ اس کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو آمادہ ہی نہیں کرتا، تو پھر جب دکھ آتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، یہ کیوں آیا، جبکہ وہ آنا ہے۔ تو اس کو یہ ذہن بنا لینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت واقعیہ کو جو انسان کی زندگی کا پریکٹیکل ہے اس کو بیان کیا، اور 3 قسمیں کر کے کیا۔ قسم بھی وہ عظیم ہستیوں کی قسم اور عظیم شہر کی قسم، جب مکے میں بھی دکھ آئے اور جب وجود مصطفیٰ پہ بھی دکھ آئے، جب جد الانبیاء کو بھی دکھ آئے، مقام اتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ ایک بیٹا مسجد اقصی کا امام ہے اور ایک بیٹا مسجد حرام کا امام ہے۔ حضرت اسحاق مسجد اقصی کے امام ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ مسجد حرام کے امام ہیں۔ تو آپ کے پاس تیز برق رو سواری تھی، اس سے بیٹھ کر فلسطین سے کبھی مکے آتے اور کبھی وہاں مسجد اقصی میں جاتے، تو ایک بیٹے گزر دیکھتے، ایک بیٹے گزر دیکھتے۔ مجھے بتاؤ کوئی اتنا خوش نصیب باپ ہو سکتا ہے جس کا ایک بیٹا مسجد اقصی کا امام ہو اور دوسرا بیٹا اس کا حرم کا امام ہو، اور دونوں بیٹے نبی بھی ہوں؟ مقام یہ، لیکن دکھوں کی کہانی وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو دکھوں میں رہتا ہوا پیدا کیا ہے، اور اس کو پھر دکھوں سے نبھا کرنا چاہیے، اور اگر وہ دکھوں سے نبھا کر لے گا اور اس فن کو سیکھ لے گا، یہ انسان کو اپنی زندگی میں سیکھنا چاہیے، اور جب وہ سیکھ لے گا قرآنی اس فلسفے کو اپنے اندر اتار لے گا تو پھر وہ مشکلات میں گھبرائے گا نہیں، گر نہیں جائے گا، وہ چوٹ کھا کر کے جو ہے وہ گرے گا نہیں بلکہ اٹھنے کی کوشش کرے گا، اس لیے کہ وہ سمجھے گا یہ سب کچھ میری زندگی کا، میرے سسٹم کا، میرے نظام کا حصہ ہے، اور یہ سب کچھ میرے ساتھ ہونا ہے، اور پھر اس پہ وہ صبر کرے گا، اور جب وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے۔ اور اگر وہ دکھوں پہ صبر نہیں کرتا تو دکھ تو پھر بھی دکھ ہی ہوتے ہیں، صبر نہ کرنے سے اجر ضائع ہو جاتا ہے، اور جب وہ صبر کرتا ہے تو پھر اللہ اجر بھی عطا کرتا ہے۔ صرف ایک حدیث سن لیجیے اس عنوان سے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہوگا۔ بندے تو بندہ ہو کے راضی ہے، تجھے ضرورت بھی تھی، حاجت بھی تھی، اور مجھے تو تیرے عملوں کی ضرورت بھی نہیں۔ تو اگر دکھ پر، تکلیف پر، بیماری پر، غربت پر، پریشانی پر بندہ جو ہے وہ صبر کرنا سیکھ جاتا ہے تو اس کا اجر رکھا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ قسم ہے اس شہر کی اور اے محبوب تیرے وجود کی، اور قسم ہے محبوب تیرے والد بزرگوار ابراہیم علیہ السلام کی، ہم انسان کو مشقتوں میں رہتا پیدا کیا۔ تو حضرت امام راضی فرماتے ہیں کہ جب انسان شکم مادر میں تھا تو وہ 3 پردوں میں تھا، بطن کا پردہ، پیٹ کا پردہ، اور رحم کا پردہ اور جھلی کا پردہ۔
تین جو ہے وہ تہوں میں تھا اور پانی میں تھا اور وہ اس کی ٹانگیں بھی سیدھی نہیں تھی. تو یہ اس کا ایک مرحلہ تھا اور 9 ماہ اس نے اس حالت میں گزارے. پھر اس کے بعد یہ مشکل ترین مرحلہ تھا. پھر وہ شکم مادر سے اس بزم گیتی میں آیا. تو یہ ولادت کا لمحہ، یہ زچہ بچہ دونوں کے لیے موت و حیات کا وقت تھا. تو کہا یہ اس سے مشکل مرحلہ تھا. پھر دنیا پہ آیا. تو جب دنیا پہ آیا تو ہاتھ ہیں پکڑنے نہیں جانتا، زبان ہے بولنا نہیں جانتا، آنکھیں ہیں دیکھتا ہے پہچانتا نہیں، سنتا ہے سمجھتا نہیں ہے، ٹانگیں ہیں چل نہیں سکتا ہے. تو یہ کتنی مشکلات بن گئی اس کے لیے. ہاتھ بھی ہوں اور پکڑنا نہ جانتا ہو، ٹانگیں ہوں چلنا نہ جانتا ہو، پھر رو دیتا ہے بیچارہ. تو کتنا مشکل مرحلہ تھا. اللہ اکبر. اس نے دودھ بھی مانگنا ہو تو رو دیتا ہے. تو مشکل مرحلہ تھا یہ. اس کے بعد پھر اس نے سب کچھ آ کے سیکھنا تھا. بولنا بھی سیکھنا ہے، نشیب و فراز بھی سیکھنے ہیں، اس نے زبان بھی سیکھنی ہے، لہجہ بھی سیکھنا ہے، خیر و شر کو بھی سمجھنا ہے. یہ پھر اس کے مرحلہ آئے. چلو اس کے بعد جوانی آ گئی. اب جوانی کہتے ہیں یہ تو موج والی زندگی ہوتی ہے، لیکن راضی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جوانی کو تقدس سے گزارنا کوئی آسان کام نہیں ہے. جوانی بھی گزر جائے اور عصمت کا جوہر بھی لٹنے نہ پائے. جوانی بھی گزر جائے اور آنکھ بھٹکنے نہ پائے. جوانی بھی گزر جائے اور جو ہے وہ تقدس مجروح نہ ہونے پائے، عصمت پہ حرف نہ آئے. یہ کوئی تماشا لب بام تو نہیں ہے کہ بجلیاں بھی ہو، حرارتیں بھی ہوں اور حسن کے جلوے بھی ہوں، نرگسی آنکھیں بھی ہوں، کاکلے داراز بھی ہو، قدے زیبا بھی ہو اور عشق کی گرمیاں بھی ہو، حسن کی شوخیاں بھی ہو، عشوے بھی ہو، ناز بھی ہو، ادائیں بھی ہوں، لیکن اپنے تقدس کو مجروح بھی نہ ہونے دیا جائے. تو یہ تو سب سے اوکھا کام تھا. کسی نے کہا کتاب زیست کا ایک اور باب ختم ہوا، شباب ختم ہوا، ایک عذاب ختم ہوا. تو یہ مشکل کام تھا. رومی راضی کہتے ہیں کہ یہ بھی آسان کام نہیں تھا، یہ بھی انسانی زندگی کی مشکل ہے. اس کے بعد اگلا مرحلہ آیا کہ انسان جو ہے وہ جوانی سے ایک دائرے میں آ گیا، ایک حصار میں آ گیا اور وہ نکاح کی بندھن میں آ گیا. اس کا بہت کچھ محفوظ ہو گیا. اس کی نظر کو تقدس مل گیا، اس کے خیالوں کو پاکیزگی مل گئی، اس کی سوچوں کو جو ہے وہ ایک نور مل گیا. لیکن اب ذمہ داریوں کا بوجھ کندھوں پہ اور بڑھ گیا. پہلے آزاد تھا، لاؤبالی تھا، ادھر چل پڑا ادھر چل پڑا. اب کندھوں پہ بوجھ آیا تو کہا کہ قید میں پہنچا تو اب مجھے پتہ چلا کہ یہ تو قید ہے، یہ تو میرے لیے آزادی نہیں ہے. تو پھر یہ مرحلہ آیا. پھر اس کی آرزو تھی شام بھی سویرے بھی کہ مجھے اللہ اولاد دے. اللہ نے اولاد دی، خوشیاں تو ملی لیکن ان کی ذمہ داریاں بھی آئیں. پھر اولاد کی تربیت کے مراحل آئے، پھر ان کی شادیوں کا مسئلہ آیا، پھر ان کو ان کے مقامات پہ جو ہے وہ کھڑا کرنے کا مسئلہ آیا. یہ سارے مراحل طے ہوئے. اب اس نے کہا میں فارغ البال ہو گیا تو بڑھاپے نے دستک دے دی. اس نے کہا میں بھی آ رہا ہوں. بال سفید ہو گئے، کمر میں خم آ گیا، آنکھوں کی بینائی کم پڑنے لگی، ہاتھوں بے زور ہونے لگے، ٹانگیں بے زور ہونے لگی. اب مشکل گھڑی آ گئی. آئی جان شکنجے اندر جنہیں بیلنے دے وچ کرنا. اب وہ ایک گلاس پانی بھی پکڑتا ہے اور اس کو پیتا ہے تو ہاتھ کانپنے لگ جاتے ہیں. ارذل عمر میں پہنچا. کیسی کیسی مشکلیں ہیں. تو ساری زندگی انسان کی جو ہے وہ مشکل سے مشکل. تو فرماتے ہیں کہ انسان کو مشقتوں میں رہتا پیدا کیا. اس کی زندگی ان حالات سے گزر کر کے ہی پوری ہوتی ہے. تو یہ سیکھ جائے کہ زندگی کے کس مرحلے کو کس طرح گزارنا ہے. اور وہ ایک ہی فن ہے کہ جس حالت میں رب رکھتا ہے اس حالت میں خوش ہو جائے. اور جب اس پہ خوش ہو گیا تو پھر زندگی کا لطف نصیب ہو جاتا ہے. پھر دکھ میں بھی سکھ ملتا ہے. جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں. تو پھر وہ سرور آنے لگ جاتا ہے، پھر اس میں بھی کیف آنے لگ جاتا ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد. ہم نے انسان کو مشقتوں میں رہتا پیدا کیا، حالات کی تلخیوں کا مقابلہ کرتے پیدا کیا، حالات کے جور و ستم سہتے ہوئے پیدا کیا. کبھی دھوپ کبھی چھاؤں، گاہے خندہ گاہے گریاں. کیا زندگی ہے، کیا زندگی. کیا میں نے اس خاک داں سے کنارہ. اقبال کا لہجہ دیکھیے تو. کیا میں نے اس خاک داں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ. پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ.
وہ کہتے ہیں زندگی گزارنے کا فن سیکھنا ہے تو شاہین سے سیکھ لو، اور زندگی پھر سوکھی گزرے گی۔ تو خیر یاد مجھے نقطۂ سلمہ خوش آہنگ، دنیا نہیں مردان جفاکش کے لیے تنگ، چیتے کا جگر چاہیے شاہی کا تجسس، جی سکتے نہیں بے روشنی دانش افرنگ۔ تو اگر آپ چاہیں کہ زندگی کا فن سیکھنا ہے تو پھر اپنے آپ کو سخت جان بنانا پڑے گا، اور اس پر رب نے 3 قسمیں کی ہیں کہ کائنات کی سب سے محبوب ترین ہستی، وہ دیکھیے کس قدر مشکلات اور تکالیف سے ان کو گزارا جاتا ہے۔ یاری تیری سونا پر ازمیشاں تیریاں آگ، سونا پرکھا جاؤندا ہے نال اگاں دے لگ۔ اور ابھی موسم جو ہے وہ گزر رہا ہے محرم الحرام کا، آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کے کندھوں پہ کھیلنے والے کربلا کی ریت پہ تڑپ رہے تھے اور بدن سے خون بہ رہا تھا۔ تو جتنی مشکلات ہوں گی اس قدر ہی امتحان ہوں گے۔ یہ انسانی زندگی کا فلسفہ سمجھنے سے زندگی جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے۔